میں کچھ خیر ہے ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مختلف سپیکرز کو سنتا ہوں. الحمدللہ اپنے شیخ کی تربیت کے بعد، ذکر کے بعد، قرآن کی تفسیر میں تو آپ کو جو کلاسیکل علماء ہیں پہلے ان کی تفاسیر کو سمجھنا، پھر اس کے بعد اپنی بزرگوں کی صحبت میں اور اس محبت کے انگ میں جو ہمیں ملتا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور دین کی کیا سمجھ ہے، اس اس دھیان سے پھر ان قرآن کو بار بار تفسیر کو گو تھرو کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جو میسج یا تفسیر ہو ہمیں عطا کرتے ہیں. تو اب میں نے مختلف لوگوں سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن کو سنوں، تفسیر کو سنوں. اب وہ اس میں شیعہ عالم بھی ہوتے ہیں، اس میں سنی عالم بھی ہوتے ہیں، دیوبند کے عالم بھی ہوتے ہیں، اس میں کلاسیکل علماء بھی ہیں جو کہ بڑے بڑے شیوخ ہیں. تو اس میں ایک ہمارے بڑے اچھے آج کل کے قرآن کے عالم ہیں، نعمان علی خان. تو وہ وہ بندہ پہلے پاکستان سے تھا، پھر وہ سعودی عرب آیا، پھر کیسے وہ امریکہ چلا گیا. خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدلا. جو بھی پروسیس تھا، اب وہ میں جب ان سے قرآن سنا، مطلب جب اسی پروسیس میں ان سے بھی میں جب ایک دفعہ اس قرآن کی صورت کو سنتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ بہت ایزی اینڈ مطلب لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک قرآن پڑھ کے جو میرے لیے اپلیکیبل تھا انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا. الحمدللہ وسعت دے ان کو اور ہم سب کو اور تمام علماء کو کہ اللہ کی ذات عیاں ہو پائے ہم لوگوں سے ان باتوں سے. اچھا میں کل پرسوں ان کی پھر ان کی ایک بندے کی ان کے خلاف میں ویڈیو آئی ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نعمان علی خان نے دیکھیں جھوٹ بولا ہے. کیا جھوٹ بولا ہے؟ یعنی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اسلام میں گانے کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. اب میں جو ان کی مخالف کی ویڈیو کر رہے تھے وہ پراپر ایک مدرسے سے عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو 8 حدیث بتا سکتا ہوں جس کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے کہ گانے کی ممانعت ہے. لیکن قرآن میں ایک جگہ پہ ہے، نعمان علی خان نے کہا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شر خریدتے ہیں، اور قریش کیا کر رہے تھے کہ گانے والی عورتیں لے کے آتے تھے تاکہ جو اصحاب ہیں وہ گانے بجانے میں زیادہ رہیں اور قرآن کو نہ سن پائیں. در حقیقت اس پرسپیکٹو میں وہ کہہ رہے تھے کہ گانا برا ہے. اور پھر انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی تو نعمان علی خان نے کہا کہ وہ حدیث کے جو ایک آدھ راوی ہیں وہ راوی ویک ہیں. یعنی یہ اسماء اور رجال کا جو نالج ہے قرآن کا تفسیر کا، میں تو عالم نہیں ہوں، اللہ کبھی بھی شمار فرمائے. جو بات مجھے یہ اس میں بری لگی کہ یار ایک بندہ لاکھوں لوگوں کو قرآن اور اللہ سے جوڑ رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ ان کو سب کچھ پتہ ہے. اب یہ بڑا پرابلم ہے کہ میں نعمان علی خان صاحب کو چاہوں کہ نعمان علی خان مجھے بابا بلے شاہ کے بارے میں بھی بتائے، نعمان علی خان مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی بتائے. میں چاہتا ہوں کہ نعمان علی خان مجھے انجینئر مرزا کی طرح مطلب لوگوں کو پیل بھی دے. میں چاہتا ہوں کہ نعمان علی خان ڈاکٹر، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ذاکر نائک کی طرح نعمان علی خان مجھے بائبل کے ریفرنس بھی دے. پرابلم ہم لوگوں میں ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر بندے کو نا آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس پہ اب ان عالم نے یہ کہا کہ میں آپ کو 8 احادیث بتا سکتا ہوں، پڑھ کے بتایا کہ جس کے راوی سکہ ہیں اور جس میں موسیقی پہ ممانعت ہے. اچھا جی، اب کیا ہوگا نتیجتاً میں نعمان علی خان کو سننا چھوڑ دوں گا اگر میں نے ان کو حقیر جان لیا. ایک بندہ امریکہ میں بیٹھ کے لاکھوں لوگوں کو قرآن سے جوڑ رہا ہے. مان لیا کہ ان لاکھوں کے اندر کوئی خاص پرسنٹیج 10% تو ایسے ہوں گے نا کہ جو قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تک پہنچ جائیں گے. اچھا ابھی اس کو اجتہادی طور پہ اس کا اجتہاد اس جگہ پہ آیا، اس کو لگا کہ میوزک کی ممانعت ایس سچ نہیں ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی اس کی کلپ پکڑی اور اس کلپ کے اوپر اس کے پورے کام کو رون دیا اور اس کے بعد کہا کہ نعمان علی خان تم ایک جھوٹے آدمی ہو اور تم دین اور تم فساد کریٹ کر رہے ہو. اب کیا ہوگا، اس کے لاکھوں ویورز میں سے بہت سے لوگ بغیر تحقیق کو اس کو سننا خدا نہ خواستہ چھوڑ سکتے ہیں. اور وہ جو کام چل رہا تھا کہ لوگ قرآن سے متعارف ہو رہے ہیں، لیٹ سے ایک بندہ قرآن سے متعارف ہو گیا اور وہ گانے بھی سن رہا ہے، اگر وہ دلی طور پہ اللہ سے جڑ گیا نا تو ایک ٹائم پہ آ کے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دیں گے کہ گانے نہیں سننے. اس نے مڈ تو پکڑ لیا نا. لیکن میں نے اپنے نمبر بنانے کے لیے بیچ میں ایک لوچ ایسی تلی کہ اب وہ مسلمان کا مسلمان سے کانفلکٹ آ گیا اور فتنے کی فساد بن گئی. 2 جماعتیں اب آمنے سامنے ہو جائیں گی، ایک کہے گا یہ صحیح ہے، دوسرا کہے گا یہ غلط ہے. اب جو خیر تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی.
ایک بندہ اگر پبلکلی کوئی کام کر رہا ہے، ایک عالم انٹرنیٹ پہ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا اپنے مسلمان کے لیے جو پیٹھ پیچھے اس کو بری لگے، جو اس کے منہ پہ بری لگے، اس کے پیٹھ پیچھے کرنا یہ چغلی ہے، اور اس کے منہ پہ بھی کرنا پبلکلی بری بات ہے۔ آپ کا یہ کام بنتا تھا کہ آپ کال کرتے ان کو، ہو سکتا ہے انہوں نے کال کی ہو، ان کو کہتے جا کے کہ سر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے، آپ ان کا اوپینین سنتے، جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اوپینین ٹھیک نہیں ہے پھر آپ نوٹ کرتے کہ یہ لوگ کیا آگے کانسرٹس بھی کرواتے ہیں، کیا یہ لوگ ایسے فتوے دے رہے ہیں کہ میوزک سنو، کیا یہ الومیناٹی، فری میسنز، ڈیتھ میٹلز، ڈیول فالوورز کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اگر وہ نہیں جڑا ہوا تو یہ اس کا اجتہاد ہے، آپ کم از کم جو لوگ اس کے ساتھ جو لوگ اس کے ساتھ قرآن کے پرسپیکٹو میں جڑے ہوئے ہیں، آپ ان میں تو انتشار نہ کریٹ کریں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کا اوپینین اس پہ غلط ہو، لیکن باہر بیٹھا ہوا جو شیطان ہے نا، وہ یہی تو دیکھ رہا ہے کہ فقہ جعفریہ لڑ رہی ہے اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت والجماعت لڑ رہی ہے دیوبند سے، دیوبند لڑ رہی ہے وہابیوں سے، وہابی لڑ رہے ہیں صوفیوں سے، صوفی، اور اگلوں نے فلسطین پدر کر لیا ہے، اگلوں نے ایران بھی پدر کر لیا ہے، اگلوں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا تمام مسلمانوں کا، اور میں ابھی بیٹھ کے یہی دیکھ رہا ہوں کہ فقہ کدھر ہے، دین کدھر ہے۔ جب آپ کی باڈی ڈیڈ ہے تو اب آپ نے انگلی میں بیٹھنے والی جو انگوٹھی ہے اس کو، آپ انگوٹھی کے اوپر ہو رہے ہیں کہ میں انگوٹھی ہاتھ میں سیدھی انگلی میں نہیں پہننا، انگلی الٹی انگلی میں پہننا، ہاتھ ہی ٹوٹا ہوا ہے آپ کا۔ مطلب کسی کو قرآن کا پتہ ہے؟ آپ کی کتنی فکر ہے کہ لوگوں کو عربی آئے، تجوید آئے، آواز اخراج نکلے، اس کا ترجمہ آئے، اس کے بعد ان کے دل میں وہ محبت آئے، وہ اللہ کا امیج بنائے، اللہ سے محبت کریں؟ اتنا کچھ ابھی باقی ہے کہ آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں میوزک کو کہاں؟ اچھا، اب سورہ حجرات پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اللہ کی ادب کے اوپر کچھ الحمدللہ بات کی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم صدقات اور خیرات جو ہے وہ کلیکٹ کر کے لے کے آئیں کچھ لوگوں سے۔ ان صحابی کے دل میں، ان صحابی کو اس علاقے کے ساتھ پہلے ہی عداوت تھی، اور یہ نیولی کنورٹڈ مسلم تھے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ انشاءاللہ اللہ کرے کہ پوائنٹ واضح ہو پائے، جو تربیت کے بعد صحابی بنا اور ایک ابھی جسٹ مسلم ہوا، تسلیم ہوا، اس نے سر تسلیم خم کی، ہینڈز اپ کیا، اس نے ایک مسلمان کعبہ میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال مجاہدہ کیا، ہجرت کی، جنگیں لڑی، اس کے بعد اللہ نے کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں نبی سے بات نہ کرو، تو وہ آواز آہستہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں میں نے ایمان کو بہت بہت محبوب کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں، ان کے دل میں اللہ اس کی محبت جو ہے وہ جگہ کر چکی ہے، ان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ یہ بیعت بھی کریں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ آج ہی مسلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہو یا تو ایمان نہیں لے آیا لے۔ اور اللہ تعالیٰ جو پہلے جن کو سمجھا رہے تھے، ادب کی ٹریننگ کرا رہے تھے، وہ تھی مثال ایمان لے کے آنے والوں کی، کہ جن کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، اور تو وہ تو 19 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیچارے سفر کر رہے تھے۔ اور میں ابھی آؤں، ایک جماعت ایسی آئی وہاں پہ مدینہ شریف میں کہ جو کاروبار میں ٹھیک نہیں تھی، بددیانتی سے کاروبار کر رہی تھی، اور وہ مسلمان بھی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، اور ہم نے آپ سے لڑائی بھی نہیں کی، آپ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں بھی فتوحات میں سے حصہ دیں۔ اور وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے، جبکہ اسلام لانے کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا، ہینڈز اپ، مسلم ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کی محنت، اپنے ایمان لانے کے اوپر محنت کرنا، ایمان ہے دل کا خاصہ، اور پھر تزکیے کے پروسیس میں لگنا، یقین، ایمان سے پھر یقین تک پہنچنا، پھر یقین سے ایمان سے توکل کرنا، پھر توکل سے یقین تک پہنچنا، اور پھر اگین ادب کرنا، توکل کرنا اور محبت تک پہنچنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح سورہ حجرات میں بتایا کہ اے نبی، یہ جو اونچی آواز سے بول رہے ہیں حجرات کے پیچھے سے، ان کو عقل نہیں ہے، تو آپ ان کو اگنور کر دیں۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ بھی صرف ایمان لے کے، ایمان نہیں لے کے، یہ بھی مسلم ہوئے ہیں۔ اب وہ جس کو عقل نہیں ہے، جو حجرات کے پیچھے سے اونچی آواز میں بول رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، وہ تو ابھی صرف مسلمان ہوا ہے۔ اس کے پیچھے جس کو عقل نہیں ہے اور اونچی آواز سے بول رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے کے آؤں، اللہ کہہ رہے تو ایمان نہیں لے کے آیا، فرق صرف تربیت کا ہے۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جو 19 سال سے آپ کی تربیت میں ہے وہ بندہ ایک آ جائے گا تو اس کو وہ لیول پہ وہ پہنچ جائے گا، نہیں۔
تو ایون مسلمس کو بھی یہ بات سمجھنا ہے کہ ایک 19 سال سے تربیت میں اور ایک آج مسلمان ہوا ہے، ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جو آج مسلمان ہوا ہے اس کا رسپانس عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو جانا ہے. اس کو ایک وقت درکار ہے، اس کو بھی اس پورے پروسیس سے گزرنا ہے، اس صحابی کی صحبت میں رہتے ہوئے یا تابعی کی صحبت میں رہتے ہوئے، اپنے مرشد کی صحبت میں رہتے ہوئے، یا اپنے عالم یا استاد رہبر کی صحبت میں رہتے ہوئے. اس نے ان تمام پروسیس سے لالچ کا، خوف کا، امید کا، کامیابی کا، ناکامی کا، قربانی کا، ظاہری باطنی جہاد کا، اس نے اس پورے پروسیس سے گزرنا ہے. پھر جا کے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ بندہ ٹوٹیلٹی میں اس پروڈکٹ کے لیول تک پہنچ گیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچا دیا تھا. آج کا مسلمان اگر خالی میرے جیسا بندہ گھر میں بیٹھ کے لیٹ سے الحمدللہ میرے پاس تو جو میں تو بولنا ہی نہیں چاہیے، ہم جو بھی میرے ٹیچر کی صحبت میں، مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے جو سنا، کوشش کر رہا ہوں کہ آگے وہ پاس آن ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی اس کو اس سے بھی آگے زیادہ لے کے جا سکے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ حدیث سنو، آگے پاس آن کرو، ہو سکتا ہے سننے والا تم سے زیادہ عمل کرے. عالم تو پاسبل ہی نہیں آپ بنیں گے، اور عالم کس ذات کے؟ جو خود لامحدود ہے، اس کو کون جان سکتا ہے؟ وہاں یہ کہنے والا عالم ہے کہ میں نہیں جانتا. جب قرآن میں ایک جگہ پہ آیا سلمان علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اے ہی شکر ہے، اور فرمایا کہ میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، تو یہی میری تعریف ہے کہ آپ میری تعریف نہیں کر سکتے، میں لامحدود ہوں. عالم کیسے ہو جاؤ گے آپ اس کے؟ ہاں، دین کی حکمتیں مجھے آپ کو واضح ہو جائیں گی، وہ تب سمجھ آئیں گی جب اللہ کے قریب ہوگے. اور اللہ کے قریب ہونے کا پروسیس کیا ہے؟ پہلے ایمان، یقین، توکل، قربانی، جہاد، مجاہدہ، گھر بار چھوڑنا، اس کے بعد جان مال کی قربانی لگانے کے بعد ادب کرنا، ادب کرنے کے بعد اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دینا، فنا ہو جانا. اور اس فنائیت کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی جو اپنا گھر ہے، وہ جس بیت کی بات ہوتی ہے، اہل بیت، اس گھر تک پہنچ جانا، اس گھر والوں میں شامل ہو جانا. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی دن کے اندر اس پوری پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور وہاں تک پہنچ جائیں گے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات بتا رہی ہے کہ 19 سال 20 سال کی تربیت کے بعد بندہ جو جہاں پہنچا ہے، دوسرا بندہ جو ابھی نیا آیا، اس کو ٹائم لگے گا وہاں تک پہنچنے میں. آپ اسٹریٹ اوے اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. اللہ اس کو قرآن میں اے ایمان والوں ہی کہہ رہے ہیں، سے اس کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس کو ابھی تزکیہ کے پروسیس سے گزرنا ہے. تو آج میں کسی بندے کو جو ابھی آئی ڈونٹ نو کہ اس کا مرشد تھا، آئی ڈونٹ نو اس کو قرآن کہاں سے سیکھا، آئی ڈونٹ نو حدیث کہاں سے سیکھی، ہاں وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. اب جب مجھے ہیلپ آؤٹ کر کے نکال کے لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے آیا اور اس نے واضح کر دی قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو میں کہوں اللہ تمہیں سلامتی دے اور یہاں سے آگے میں چل پڑوں. پھر میں نے حدیث کسی سے سیکھی تو اس کے لیے دعا کر کے میں آگے چل پڑوں. پھر اس کے بعد میں نے اخلاص کسی سے سیکھا تو میں اس کو دعا دے کے آگے چل پڑوں، بجائے اس کے کہ میں واپس آ کے کہوں کہ میں نے حدیثیں پڑھ لی ہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. اور اب اس سے کیا ہوگا؟ جس نے بات سننی ہے وہ بھی نہیں سنے گا. اچھا، جب وہ اس کی بات نہیں سنے گا تو کس کی بات سنے گا؟ کتنی ٹک ٹاکیں ایسی ہیں جس کے اوپر زمین کو سیدھا بتا رہے ہیں، اور پہلے زمین سیدھی تھی اور پھر مسلمان سائنسدانوں نے زمین گول کر دی، اور پھر کچھ لوگ ابھی بھی زمین کو سیدھا کر رہے ہیں. تو زمین سیدھی، زمین گول، زمین سیدھی، زمین گول، قرآن غلط، قرآن صحیح، اللہ کی ذات بیچ میں آئی کہیں نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ گندی انڈسٹری، بے حیائی والی انڈسٹری، ڈرامے، فلمیں، گانے، ٹک ٹاکیں، ریلیں، فلمیں، تجزیے، کمپیریزن، نفرتیں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو نعمان علی خان کی یا کسی بندے کی بہت فکر ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، باقی کتوں کو بھی چپ کرواؤ. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ آ کے فتویٰ دے دے، میرے جیسا کوئی الٹریٹ آدمی آ کے فتویٰ دے دے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ فتنہ، فساد، مسلمانوں کا اختلاف، اس کی بھی کچھ ادب آداب ہیں. آپ آپ یہ دیکھیں کہ انتشار پھیل رہا ہے. ایسے ہی میں ابھی ایک اور ساحل ادیم صاحب، میں نے ساحل ادیم، نعمان علی خان، یاسر کدئی، یہ علی، پھر راجہ صاحب، یہ کچھ لوگ ہیں، انجینئر مرزا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، الحمدللہ ذاکر نائک، اپنے ڈاکٹر اسرار صاحب، الحمدللہ جتنی اللہ نے توفیق دی سب کو سنا. سب اپنی اپنی ڈومین میں صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں وہاں آپ زیرو ہیں. اب میں سمجھوں کہ انجینئر مرزا جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہو جائے امت کا. وہ ہو سکتا ہے ایک سوچ فکر کے اندر وہ ٹھیک ہو، بیچارہ سفرڈ ہو کہ جب ہم شرک اور بدعت بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی معاملات میں وہ میرا رہبر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو اس کانسیپٹ کا نہیں پتا. وہ سفرڈ ہے کسی چیز سے، لیکن وہ پرفیکٹ آدمی نہیں ہے.
اب ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھا ان کی قرآن کی گرپ ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب اگر کہہ دے کہ میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا اور میں علامہ، اور شروع کریں علامہ اقبال سے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اولیاء اللہ کا کوئی رول نہیں ہے. وہ ان کا پرسپیکٹو، ان کا اوپینین تھا، جو میں ان سے لینا چاہتا ہوں میں لے لوں، جو مجھے ان سے مل رہا ہے میں لے لوں، لیکن میں یہ نہ سمجھوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اب جناب ایگزیکٹ شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام پہ بھی ہوں، وہ ابن عربی کی فلسفے کو بھی بتائیں، وہ علامہ اقبال کی ڈیپتھ بھی بتائیں، وہ مجھے البیرونی، آئنسٹائن، اس کے بعد الخوارزمی، اس کے بعد جناب وہ مجھے مولانا طارق جمیل والا نہیں. وہ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ یار یہ مختلف چیپٹرز ہیں دین کے، ان سب کو اکٹھا کرنا ہے اور اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے، اور آپس میں اختلاف نہیں کرنے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ اختلاف قیامت کے دن دور کریں گے اور ہم وہاں ساتھ ہوں گے، وہ اجتہادی ایشو تھا ان دونوں کا. ہاں یزید ملعون لعنتی ہے، دیٹس سم تھنگ ایلس، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بے شک اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے باغیوں کی جماعت لیٹ سے، اس کے اندر ایک اور اوپینین یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اندر کچھ باغیوں کی جماعت تھی، وہ باغی نہیں تھے، لیکن ان کا اجتہاد اس وقت غلط ہوا، بے ادبی میں آئے، حضرت علی کو نہیں پہچان پائے، ان سے فیصلہ غلط ہوا. حضرت علی کہہ رہے ہیں اسٹل ہی از اے مسلم، کافر نہیں ہے وہ. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبہ کے جو ان کی صحبت میں بیٹھا، اللہ اس کو نواز دے گا. میں خدا کیوں بن رہا ہوں؟ میں اس معاملے کو سائٹ پہ کر کے میں ایل جی بی ٹی، میں یہ بے حیائی، میں یہ جادو، میں یہ بے راروی، میں ان کے پیچھے کیوں نہیں جا رہا؟ میں کتنے اور اتنے ایشوز ہیں جن کو مجھے ہینڈل کرنا ہے. اور اینی ہاؤ، تو اب میں وہ ساحل ادیم کی مثال دیتا ہوں کہ اب میں نے جب سورہ کہف اور بہت سی جگہ پہ، پھر فرقان قریشی پاکستان کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنا انٹلیکچوئل کام دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. ایک بندہ، ایک اور عالم ہے جن کو میں سنتا ہوں، ان کو بھی میں سنتا ہوں الحمدللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل الدین صاحب جو ہے نا وہ بری بات نہیں کرتے اور یادی بات کرتے ہیں. واللہ لائک آپ عالم ہیں، آپ نے مدرسے میں 10 سال گزارے ہیں، آپ نے عربی سیکھی ہے، دین اللہ کی محبت تو یہ اللہ کی عنایت ہے. ہو سکتا ہے جو اللہ کی محبت اور معرفت اور فکر میں مجھ سے زیادہ ہے، جو اللہ کے زیادہ قریب، اللہ اس کو دین کی سمجھ بھی زیادہ دیں گے، لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ مطلب یہ تو طے ہے نا کہ جو بندہ عالم ہے، حدیث ہے، قاری ہے، اس کو آف کورس دین کی سمجھ ہونی چاہیے. لیکن ان لوگوں کو بھی دین کی سمجھ ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے بہت قریب ہیں، ان کے پاس بھی ایک دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اب اگر کوئی بندہ میرے سے آگے کی بات کر رہا ہے عالم ہوئے بغیر، تو جالس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس کو کام کر لینے دیں. آپ کچھ تو کر رہا ہے. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور صحابہ کرام جیسا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ مجھے بتائیں. وہ ولی کامل اس وقت کدھر سے آئے گا؟ جو امام مہدی کا ٹرو ریپرزینٹیٹیو، وہ کدھر سے آئے گا؟ وہ آپ جیسے ہی لوگ ہوں گے، وہ میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں گے، اور ہم جگا رہے ہوں گے لوگوں کو، جاگو جاگو، اور اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، جاگو جاگو. آج جو بھی جاگو کی آواز لگا رہا ہے اس کو لگانے دو بھائی، کچھ تو کر رہا ہے، وہ اویئرنیس دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے ایٹ لیسٹ. اس کی وجہ سے اب انجینئر مرزا کی بہت سی باتیں سننے کے بعد آپ نے پڑھی اور آپ کو پتہ لگا کہ یار یہ غلط کہتا ہے، یہ صحیح کہتا ہے، ایٹ لیسٹ اس نے موقع تو دیا. اور رہی بات کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو دنیا کی محبت میں دھت پڑا ہے نا، جو دنیا کی محبت میں دھت پڑا ہے، اگر انجینئر مرزا اس کو نہیں بھی نکالتا تو وہ مندر کے آگے جا کے بیٹھ جائے گا. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے نا، آپ اس کو مزار سے اٹھائیں گے وہ کسی جادوگر کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا. آپ اس کو جادوگر سے اٹھائیں گے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا، وہ کسی جوئے، کسی ایسے چکر میں چلا جائے گا. تو اس کے قلب کی اصلاح ضروری ہے. میں اور آپ اور علماء اور فقہا کا کام کیا ہے؟ اچھا، اسی ڈسکشن کے اندر ایک اور پوائنٹ، مرشد امام رہبر کا کیا کام ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے قلوب پہ کام کیا، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو صحابہ نے اس تربیت کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا. رسول اللہ پھر علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ جیسے میرے نبی نے صحابہ پہ چھوڑ دیا تھا خلیفہ کا چننا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی میرے بعد مومنین پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ میرے بعد جو بہتر ہوگا اس کو چن لیں گے. اب اس میں ایک اختلافی معاملہ تھا کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جن کو 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے کہا، تو یہ انڈائریکٹ انڈیکیشن تھی نا کہ آپ ان کو فالو کریں.
اب اس میں بڑی لڑائیاں، فساد، فتنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امت کو ڈیولپ کیا. یہ ہے کام امام کا، یہ ہے کام مجتہد کا، یہ ہے کام ولی کا. ان کے قلوب انٹلیکچولی اتنے اسٹرانگ اور اویئرڈ ہو جائے کہ جب وہ نارمل معاملات میں فیصلہ کرنے لگیں تو اللہ اور اس کے رسول اور اس تقوی کی بنا پہ وہ فیصلہ کریں. چاہے وہ سیاست کر رہے ہوں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی کا نظام رن کر رہے ہوں، ان کے دل اتنے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائلڈ ہوں، ان حقیقتوں کو، اس 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 کیا کہتے ہیں، اس دین کی بنیادوں کو ایسے سمجھتے ہوں کہ اس میں سے وہ اخذ کر لے نتیجہ، اور ان کو واضح پتہ لگے کہ یہ بندہ رہبر ہو سکتا ہے. نہ کہ ولی ولی امام نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ بن کے بیٹھ جائے اور خدمتیں کروائے. اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے جو اس کے من کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، چشمہ جو نکل رہا ہوتا ہے، وہ خیرات بانٹنی ہوتی ہے. اس نے امام کا، مرشد کا، رہبر کا، عالم کا کام ہے کہ لوگوں کے قلوب کو اللہ سے جوڑے، تاکہ اپنی لائف کے اندر اس کے بعد، اس کے ہوتے ہوئے وہ لوگ فیصلے صحیح لے سکیں اپنی لائف میں. جب وہ اکیلے کمرے میں اور گناہ کرنے لگے اور جہاں وہاں پہ کوئی خدا نہ ہو، تو پھر وہاں صحیح فیصلہ کر پائے وہ اس جگہ پہ. تو آج کے علماء کو لوگوں سے اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ اس کو بیٹھ کے کہنا تم غلط ہو میں غلط ہوں. اب آپ نوٹ کریں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تم غلط اور میں غلط کے چکر میں کتنے لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں، اور صحیح نہیں کوئی کر رہا. بیچ میں انٹرنیٹ گھس کے پھر اچھا وہ پھر میرے آپ کے ساتھ بھی نہیں جڑا ہوا، میں غلط آدمی ہوں، میں دنیا دار آدمی ہوں. اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ باقی کا سارا ٹائم ٹک ٹاک پہ گزارے گا. تو آپ نے اس کو جو تھوڑا سا اس کو مل سکتا تھا اس سے بھی فارغ کر دیا. اس وقت کدھر ہے اسلامک اسٹیٹ؟ اس وقت کدھر ہے خلافت؟ اس وقت کدھر ہے نظام جس کے ساتھ آپ جوڑیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب اصل انسانیت دین کا مقصد کدھر ہے؟ کدھر ہے اصلی بائبل؟ کدھر ہے اصلی تورات؟ قرآن اصلی ہے تو مسلمان کدھر ہے جو اس کو سمجھتا ہے؟ تو پھر آپ اس کو کس کے حوالے کرنے ہیں؟ آپ بس یہی بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، بس میں ہی صحیح ہوں، میرے ساتھ ہی جڑ جاؤ. یہ یہ کب میں آپ کو سمجھوں گا کہ کسی مسلمان کو حقیر جاننا ایسا ہی ہے کہ میں سمجھا نہیں کہ یہ ایک جسد کی مانند ہے. یہ ایک جسد ہے، جسم ہے. جب ہاتھ ہی ہاتھ کو غلط کہے گا تو کام کون کرے گا پھر؟ اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کو ٹھیک ہے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو آپ اس سے بات کریں، اس کو اپروچ کریں، اور اگر وہ نہیں باز آ رہا تو یہ ایک فتنہ ہے، پھر اس کو اللہ پہ چھوڑیں. اینی ہاؤ یہ ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے کہ کوئی آ کے آن لائن کسی کی بےزتی کرتا ہے. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کے کام کو واچ آؤٹ کریں اور اپنے آپ کو مجدد سمجھیں اور جانیں، مجھے لگتا ہے وقت کا عالم، وقت کا مجدد، وقت کا امام، مرجع وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ کو انسان انسان لگنے لگے اور رب سے محبت ہو جائے، اور دین بہت عملی طور پہ آپ کو، آپ کے دل کو اللہ سے جوڑ دے محبت کے راستے پہ چلتے ہوئے. خیر نہیں آؤ، میں یہ دیکھ رہا تھا سارا، وہ کل بھی یہ بات نظر سے گزری، آج پھر گزری. عجیب سی وجہ ہی ہو گئی کہ یار اگر میں جن عالموں کو سنتا ہوں وہی غلط ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب غلط ہیں، صوفی لوگ ان کو غلط کہہ دیتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب صوفی لوگوں کو غلط کہہ دیتے ہیں. اچھا فرحت ہاشمی سے کسی نے قرآن سنا تو ان کو کوئی غلط کہہ دے گا، انجینئر مرزا سے کچھ سنا تو سب لوگ کہیں گے. تو پھر میں نے جانا کدھر ہے بھائی؟ کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ میں نے کدھر جوڑنا ہے؟ میں نے کس مسجد میں نے کس جگہ پہ جا کے ٹکر مارنی ہے؟ میں کیا بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو؟ انہوں نے جناب کچھ نہیں کرنا، آرام سے اس کو بند کرنا ہے، ڈیلیٹ بٹن دبانا ہے، نیٹ فلکس کھولنا ہے، گندگی دیکھنی ہے. جب میں اور آپ ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں جناب یہ ایسے یہ ویسے، گانے وانے، گانا سننا صحیح ہے، گانا نہیں سننا صحیح ہے، بھائی جان یہ بہت بات کا لیول ہے. پہلے اس کے دل کو تو اللہ سے جوڑو، اس کو ایمان پہ تو لے کے. اب تو ابھی تو وہ مسلم بھی نہیں ہے، آپ اس کو فقہ بتا رہے ہیں آگے سے، آپ اس کو اسلامک کانسیپٹ کے اندر بہویں بنانی ہے کہ نہیں بنانی، اس کے اوپر ٹیچنگ دینی شروع کر دی ہے آپ نے. وہ دلی طور پہ تو آیا ہی نہیں، ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا. آپ اس کو پہلے کہہ رہے ہیں تم نے نیل پالش پہ وہ تم نے نو پالش نہیں لگانی تم نے. وہ دل سے اپنے آپ کو حوالے کرے. اب ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا. آپ سے اس نے فرمایا ٹھیک ہے 2 پڑھ لو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 2 کیوں آپ نے اجازت دی؟ فرمایا 2 پڑھے گا دل کرے گا 5 بھی پڑھے گا. پہلے جب 9ویں سال پہ نماز آئی تھی تو تم کو مطلب انہوں نے نہیں کہا جب 9ویں سال پہ نماز آئی تھی تو پہلے 9 سال تو 5 نمازیں پڑھتے تھے، اور جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوا تم سمجھتے ہو کہ یہ عالم پیدا ہوا ہے. اور آج اگر میں اپنے گھر میں پیدا ہو رہا ہوں برٹش کریکولم پڑھ کے تو کیا میں عالم ہوں؟ کتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر دین کی.
مجھے اس 19-20 سال کی تربیت سے تو گزرنا، اگر نہیں گزرا تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میں ایک عالم آدمی ہوں. تو ہمیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفت زیادہ ہم سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اتار رہے، ہم امت کو کمزور کر رہے ہیں، کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں. شیطان نے یہودیوں کے 71 فرقے کیے، اور ان میں بھی تعصب تھا 12 قبیلوں کا. رسول اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے. اس نے سیم کینچی سے عیسائیوں کو بھی کاٹ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہونے ہیں. اسی کینچی سے اس نے ہم کو بھی کاٹ دینا ہے. کیوں نہیں میں سمجھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت صحیح جماعت ہے، اور پھر دیوبند صحیح جماعت ہے، پھر میں کہتا ہوں اہل تشیع صحیح جماعت ہے، میں ہی مومن ہوں، پھر میں کہتا ہوں جناب صوفیزم ہی سب کچھ ہے. اب بھائی نے سب کو اکٹھا کر لیں، آپ کی مہربانی. جب آپ اہل بیت کی بات ہے آپ شیعہ ہو جائیں، جب سنیوں کی بات ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے چلے جائیں جو کہ اہل بیت بھی ہوں گے. جب آپ دیوبند اور وہابیوں کی بات کریں تو صحابہ کی محبت آ جائے، جس میں پہلے 2 گروپ بھی شامل ہیں. تو اس کہانی کو ہم کنکلوڈ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم بس بیٹھ کے کسی کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ دین کی غلط تبلیغ کر رہا ہے. تو صحیح تبلیغ کون کر رہا ہے دین کی؟ مجھے ایک بندہ نکال کے بتا دیں آج کل کوئی بندہ جو دین کی صحیح تبلیغ کر رہا ہو. تبلیغی جماعت بھی غلط کام کر رہی ہے جی، سپاہ صحابہ بھی غلط کام کر رہے ہیں، جو درس قرآن کر رہے ہیں وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں. اور صحیح کام کون کر رہا ہے؟ پھر کوئی ایک تو بتا دو. پھر باہر سے لوگ وہ انجیکٹ کریں گے ہمارے اندر، جو آپ کو عجیب عجیب قرآن کی انٹرپریشنز نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، علمی کلاب زمین آسمان کی ملا کے ہم سب کا کھانا خراب کر کے آر پار کر دیں گے. تو خیر اینی میرا دل تھوڑا سا اس پہ پریشان تھا. میں یہ جو کام کر رہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم زیادتی کرتے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو فینٹسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو جتنا کام کر رہا ہے آپ اس سے ریلیٹڈ کام لے کے اگلے سبجیکٹ پہ بڑھیں. اب حدیث، قرآن، فقہ، عقیدہ، معرفت، رقیہ، شریعت تو میں فقہ میں بات کر چکا ہوں، یہ تمام سبجیکٹس ہیں ریلیجن کے. قرات، اب اخلاقیات، یہ سبجیکٹس ہیں ریلیجن کے. یہ 8 کلاسیں ایک اسکول میں ڈیلی پڑھائی جانی چاہیے. اب کوئی اسکول تو ہمارے پاس پراپر ہے نہیں، تو یہ مختلف لوگوں سے مجھے آپ کو سیکھنا ہے. اولیاء کا کام ہے، یہ آئمہ کا کام ہے کہ بتائیں کہ بیٹا عقیدہ تم نے یہاں سے سیکھا، اب تم معرفت الہی یہاں سے سیکھ لو، اب تم دل کا ذکر یہاں سے لے لو، اب تم حدیث یہاں سے پڑھ لو، اب تم قرآن یہاں سے پڑھ لو، اب تم جن کیسے بگانے ہیں رقیہ یہاں سے سیکھ لو. اور پھر 15-20 سال میں اب تم ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ پہ آ گئے ہو. اب تم اپنے گھر میں، اپنے 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 علاقے میں لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اور جس کو جو ضرورت ہو وہ اس کو بتاؤ. یہ نہ بتاؤ کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتاتے تھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. جو ان کے ساتھ جڑتا تھا اس کو گہرائی اور تشنگی اتنی ملتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ بس اینڈ ہے، میں سے آگے اب کہیں نہیں جانا چاہتا. جیسے ہی غوطہ ذہن ہوتا تھا ان کی ذات، ان کی باتوں کے اندر اس کو اتنی گہرائی نصیب ہوتی تھی کہ وہ بس وہ ہل ہی نہیں پاتا تھا. اب میں اور آپ آج کل نفرتیں بانٹ رہے ہیں، سوال بانٹ رہے ہیں، غلط اور صحیح کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی علمی فوقیت بتا رہے ہیں. میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کی بات ہر دفعہ کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان کو کیوں نہیں ٹائم رہنے دیتے کہ گانا سن رہا ہے تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد گانا چھوڑ بھی دے گا، جھوٹ بول رہا ہے تو ایک ٹائم کے بعد جھوٹ چھوڑ بھی دے گا، ایون کہ اگر کلب میں بھی جا رہا ہے تو ایک ٹائم کے بعد کلب بھی جانا چھوڑ دے گا. اس کو جوڑ کے تو رکھیں ساتھ. جب آپ نے پہلے کہہ دیا کہ تم کافر ہو تو وہ کیسے جڑ کے رہے گا آپ کے ساتھ؟ وہ کہے گا السلام علیکم میں چلنا، تسی اپنے مطلب کر لو، نہ گانے سننے والے. اور پھر جب ہم ایسی پروڈکٹ اکٹھی کرتے ہیں تو وہ امپریکٹیکل ہو جاتی ہے. اس کو سائنس کا نہیں پتا، اس کو دنیا کا نہیں پتا، اس کو فیشن کا نہیں پتا، اس کو پتہ ہی نہیں چیزیں کیسے ہینڈل کرنی. اس کا مطلب ہے اس کو انسان کا ہی نہیں پتا، اس کو پتہ نہیں عورت کو بننا سورنا، اس کو پتہ نہیں مرد کو کیا چاہیے. اور اگر وہ ایک ہائپوتھیٹیکل قسم کا ذہن میں ریلیجن بنا کے بیٹھ جائے گا تو کام ختم ہو گیا. وہ تو پریکٹیکل ریلیجن رہا ہی نہیں. جبکہ دین ہے، دین کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں واضح فرمانے والا راستہ کہ اس میں صحیح اپروچ کیا ہے، اور وہ دین فطرت ہے، انسان کی نیچر کے قریب ہے. لیکن میں جب کسی کو ریلیجن بتاتا ہوں تو اس کو مشکل لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے حکمت ہی نہیں ملی ہوئی کہ میں نے کیسے آہستہ آہستہ کسی کو اللہ سے جوڑنا ہے. تو بجائے اس کسی کو ہم غلط کہیں، کسی کو غلط ثابت کریں، میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جوڑنا چاہیے، اور لوگوں کو عمل پہ
چلاتے رہنا چاہیے اور کہنا یہ چاہیے کہ آپ گانا، گناہ، عبادت، ریاضت، ان سب میں جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے اس کو پکڑیں، اور جو دور کرتی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ جب اللہ سے دل لگ جائے گا، اللہ کے نبی سے دل لگ جائے گا، پھر آف کورس سیرت کو فالو کرے گا، پھر آف کورس جہاں جہاں اس کو پتہ لگے گا۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ گانا سننے کے بعد آپ کو وزاری ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا وہ، کیونکہ تب تک انسان انالائز نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ خیر کا واجہ ہے یا یہ شر کا واجہ ہے۔ جس وقت اس کو یہ واضح ہو جاتا ہے نا کہ یہ خیر کی طرف سے نہیں ہے، اور اس کے دل کو ذکر سے مٹھاس ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے یار یہ خراب چیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے، اور ڈر کے کوئی اللہ کا نہیں ہوا۔ آنیسٹلی پرابلم یہ ہے، انسان ڈر کے اللہ کا نہیں ہوتا، بائی دا وے میں نے نہیں دیکھا کوئی ڈر کے اللہ کا ہوا ہو۔ جو خوبصورت ہو، جو پیار کرنے والا ہو، جو بڑا باکمال ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، اس سے ڈرا کے آپ نے لوگوں کو جوڑنا ہے اس سے؟ اس کا مطلب میں ہی اندھا ہوں، مجھے تعارف ہی نہیں پتا اپنے رب کا۔ وہ ایک ایک بندہ تھا، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اس میں سے 3 بندے تھے، وہ ایک غار میں بند ہو گئے۔ تو بڑا پیارا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم غار میں بند ہو گئے، مرنا ہی ہے یہاں پہ۔ سفر پہ جا رہے تھے، غار میں ریسٹ کر رہے تھے، غار کے اوپر پتھر آ کے گر گیا، غار بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوئی اچھی نیکی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ کہ اس عمل کے صدقے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ یہ وسیلے کا طریقہ ہے ایکچولی، اعمال کا وسیلہ دینا۔ ایک کہتا ہے کہ میرے ماں باپ یا اللہ بوڑھے تھے، تو میں ایک دن گھر آیا، میں نے دودھ دھویا بکری کا، میرے بچے بھوکے تھے، لیکن میرا ادب تھا کہ میں ہمیشہ پہلے ماں کو پلاتا ہوں پھر بچوں کو پلاتا ہوں۔ میں نے ماں کے پاس دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، ماں سوتی رہی، بچے رو کے سو گئے، لیکن میں اپنی ماں کے انتظار میں کھڑا رہا کہ پتہ نہیں بیچاری یہ بھی اٹھے گی، اس کو بھوک لگی ہوگی، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یا اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے، یہ ادب پسند آیا، تو آپ میری مشکل آسانی کریں۔ تو اللہ نے تھوڑا سا پتھر ہلا دیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ میں ایک بندے ایک بندہ آیا، میں پریشانی میں تھا، ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کچھ مدد کی، اور اس نے کچھ 1-2 مجھے بوریاں دے دیں کنک کی۔ میں نے اس کنک کی بوریوں کو، جو اس کی امانت تھی، ہاں کوئی بندہ سفر پہ جاتا، اس نے مجھے کچھ کنک کی بوریاں دے دی، بیج دے دیے، میں نے ان کو اگا دیا، ان کو اگایا تو اتنی فصل ہوئی، پھر اس سے آگے فصل ہوئی، پھر اس سے آگے فصل ہوئی۔ وہ بندہ 20 سال کے بعد آیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، اور میں نے کہا یہ سب تیرا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو تمہیں صرف ایک بوری دے کے گیا تھا۔ اس نے کہا یہ اس بوری کی وجہ سے ہے۔ آپ لیول چیک کریں، مطلب کلینلینس کا۔ تو یا اللہ اگر آپ کو میری بات پسند آئی کہ کوئی میرا نہیں تھا، تو آپ ہماری مشکل آسان کر دیں۔ تو اللہ نے آسان کر دیا، وہ پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا۔ اب تیسرا بندہ کیا بات کر رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تیسرا بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک عورت بڑی پسند تھی، میں کسی طرح سے چاہتا تھا کہ یہ مان جائے اور اس کے ساتھ میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس عورت کو کوئی حاجت ہوئی، اس نے کہا کہ اگر تم میری حاجت پوری کر دو، تو میں نے کہا تمہاری میں حاجت پوری کر دوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی پڑے گی یا میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے کہ وہ میں نے اس کا کام کر دیا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اب تم اپنی خواہش پوری کر لو۔ اور جس وقت میں اتنا قریب تھا کہ مطلب اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو اس عورت نے کہا دیکھو میری یہ مرضی تو نہیں ہے، یہ تو ہماری ڈیل تھی، لیکن اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم یہ کام نہ کرو، بہرحال تمہاری مرضی۔ تو اس کی اس بات سے میں اس جگہ سے واپس آ گیا، اس اس پوزیشن پہ جہاں میں اتنا قریب تھا کہ میں کام کر سکتا تھا، اور اس وقت مجھے آیا کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ میں زیادتی کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ پسند آیا تقویٰ، تو آپ میری مشکل آسان کریں۔ پتھر ہٹ گیا جناب، پتھر ہٹ گیا۔ کیا میں آہستہ آہستہ اتنا تقویٰ ڈیولپ نہیں کر سکتا کہ وہ خود شراب چھوڑے؟ کیا میں آہستہ آہستہ اتنا تقویٰ ڈیولپ نہیں کر سکتا لوگوں کے اندر کہ وہ خود پارٹیز چھوڑ دے، وہ جھوٹ چھوڑ دے، وہ نظریں نیچے کر لے، وہ غیر شرعی کام چھوڑ دے، وہ اپنے دل کو دنیا کی بد نظری سے بچا لے، وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لے، وہ پھر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنا لے، وہ وہ ریپرزینٹیٹیو اور خلیفہ ہو جائے، نائب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو دیکھ کے اس کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہو جائیں؟ کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا تو میں فتوے لگاتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم سب لوگوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی محبت، معرفت، عظمت، شان، جمال اور جلال واضح کر پائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بتائیں، صحابہ کرام کی
محبت کی اتنی عظمت بتائیں کہ لوگ ان کو آئیڈیل مان کے اس پہ تیار ہو جائیں کہ میں اپنا آپ چھوڑ دوں گا. اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور پھر یہ جو اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ آیت الکرسی کل پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم لکھ کے دل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، سمجھ کے جیسے میں ان کے دربار میں بیٹھ کے ان پہ صلاۃ و سلامتی بھیج رہا ہوں، پھر اللہ کا اسم لکھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا 100 دفعہ، اور پھر سانس لیتے وقت اللہ، اور نکالتے وقت دل اور دماغ میں اللہ کو پکارنا. اس کے بعد استغفار پڑھنا کہ یا اللہ میرے دل کو استقامت عطا فرما، اور سب کے لیے دعا کرنا. اگر میں یہ عمل کرتا رہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت لیتا رہوں گا، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اہل بیت کی شان کیا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ کی شان کیا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ سنت کی شان، کہ حدیث کی شان کیا، آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کی شان کیا ہے، کیونکہ آپ اس کو اللہ سے جوڑ دیے. جب آپ نے اس کو رب سے جوڑا ہے تو آٹومیٹکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ اس کو شروع سے ایک چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور باقیوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں، تو آپ تو خود اس کے اندر اس کو محدود کر رہے ہیں. وہ اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں، وہ وہیں رک جائے گا. جنت تک تو پہنچ جائے گا، اب تک نہیں پہنچے گا. تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری اولادوں سے، آپ سے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، جن انسان جتنے بھی ہیں موجود، آنے والے، چلیں گے، ہم فتنے، شر اور فساد کو نہ پاس آن کریں. ہم محبت، معاشرت، اخوت، احساس، قدر کو بنیاد بناتے ہوئے، لوگوں کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ پائیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی معرفت، محبت، ذات ہمیں عطا کرے، دین کی سمجھ ہمیں عطا کرے، اپنے اپنے وہ مقصد کی سمجھ عطا کرے جس پہ اس نے ہمیں بنایا. اور ہمارے اندر وہ جو علوم معرفت ہیں اپنی ذات کے، اللہ تعالیٰ وہ واضح فرمائے ہم سے. اور جو رحمت، برکت، خیر، کامیابیاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب جنوں انسانوں کو وہ عطا کرے. اور جن شرور سے اور ناکامیوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، پناہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہمیں فتح دے، ظاہری باطنی طور پہ، ہر شر پہ، ہر فتنے پہ فتح عطا کرے. اور اللہ ہمیں ظاہری باطنی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائے، استقامت عطا کرے ظاہری باطنی طور پہ، بڑھتا ہوا ایمان، محبت، معرفت کا تعلق بڑھتا ہوا عطا کرے. اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی نظر، اپنی فتح و نصرت دائمی طور پہ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رکھے. اور ظاہری بات نہیں، رزق کے دروازے کھولے، ظاہری بات نہیں، شفا عطا کرے، خیر و عافیت والے معاملے کرے. جو بھی دنیا سے لوگ چلے گئے ہمارے بزرگ، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جنہوں انسانوں کی درجات بلند کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلامتی، ان کی آل پر صلاۃ و سلامتی نازل ہو، اہل بیت پہ صلاۃ و سلامتی نازل ہو، صحابہ پہ صلاۃ و سلامتی نازل ہو، اولیاء پہ جتنے بھی لوگ چلے گئے اللہ تعالیٰ سب پہ صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے. اور یہ تعلق، یہ دین، یہ رستہ، یہ فطرت، یہ یہ صراط مستقیم ہم پہ واضح ہو، اور ہم اس پہ چلیں بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے وسیلے سے، ہماری محنت سے، ہماری اولادوں کو ہمیں استعمال کر کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ یہاں تک لے کے آئے. اور ظاہری اور باطنی دین دونوں انشاءاللہ، ظاہر باطن قرآن، ظاہر باطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حدیث، قرآن، دین کہ سب انشاءاللہ ہم لوگ سمجھ کے آگے پاس آن کر پائیں. جو مانگا، جو نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے انشاءاللہ ہم سب کو عطا کرے. آمین، آمین، آمین. خیر نہیں، آؤ آج تھوڑا سا پھر کی کسی اور طرح سے گھومنی تھی، تو اس بات پھر اسی طرح سے، مطلب